الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے پہلا باب پانی کے حوالے سے وہ مکمل ہو چکا۔ اب کتاب الطہارہ کا دوسرا باب ہے، باب الآنیہ، برتنوں کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر پہلی حدیث عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضۃ، نہ پیو سونے کے برتن میں اور چاندی کے، ولا تأکلوا فی صحافہما، اور نہ کھاؤ ان کی پلیٹوں میں، فإنہا لہم فی الدنیا، بس بے شک ان کے لیے دنیا میں ہے، ولکم فی الآخرۃ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا معروف لقب تھا رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو رازدان رسول کہا جاتا تھا۔ تو یہ بڑے عظیم صحابی تھے، احد کے اندر بھی شریک ہوئے۔ سیدنا حذیفہ اور یمان دونوں، ان کے والد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو یہ روایت بیان کرنے والے وہ ہیں۔ اس حدیث میں دو قسم کے برتنوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کون سے دو قسم کے برتن ہیں؟ چاہے وہ پانی پینے کے برتن ہوں یا کھانا کھانے کے برتن ہوں، دونوں کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ سونے چاندی کے نہیں ہونے چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جب حدیث آ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، ہے کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں مومنوں کے لیے ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے عیش و عشرت کرنا اور بڑے مہنگے برتنوں کے اندر پینا اور کھانا، جو ایک فضول خرچی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے اس کام سے، کہ یہ تم لوگوں نے نہیں کرنا۔ کافر کرتے ہیں تو ان کو پکڑ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے تو پکڑ ہے ہی ہے۔ تو اس لیے ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے دنیا میں، اور جو مومن ہے اس طرح کے عیش و عشرت سے بچے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے مقام ہے، کل قیامت کے دن جنت میں ان کو اس طرح کے برتن ملیں گے جو سونے چاندی کے ہوں گے، اور ان میں کھائیں گے، ان میں پئیں گے۔ اس حدیث کے اندر واضح طور پر منع کیا گیا ہے، صحیح ترین حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ جو لوگ منع نہیں ہوتے، ان میں کھاتے پیتے ہیں، اور اکثر طور پر بڑے لوگ جن کو یا تو علم کی کمی ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے، یا تو اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کی چیز استعمال کرتا ہے، ان کے لیے وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث کے اندر۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یشرب فی اناء الفضۃ، وہ شخص جو پیتا ہے چاندی کے برتن میں، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، بے شک وہ ڈالتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو، متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس کے اندر وعید سنائی گئی ہے کہ یعنی وہ بندہ جو دنیا کے اندر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہے، کام عذاب کا موجب ہو سکتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس کھانے پینے کی وجہ سے ان کے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید فرمائی، یعنی بتلایا کہ یہ بہت ہی برا کام ہے، یہ بہت ہی حرام کام ہے۔ جو جرجرو، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی کو جب گراتے ہیں تو اس کی جو آواز ہوتی ہے، آواز گرنے کی جو آواز ہوتی ہے، جو کسی چیز میں گرتا ہے تو آواز آتی ہے، تو اس لفظ کا اصل معنی وہ ہوتا ہے جس کو گھٹا گھٹ بھی کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ سے پکارا جاتا ہے، تو پانی کے گرنے کی آواز۔ تو اس لیے اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جو پانی پیٹ میں ڈالتا ہے یا بھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
معلوم ہوا کہ یہ کام جائز نہیں ہے. جب منع ہو گیا تو حرام ہو گیا یہ کام، اور سونے چاندی کے برتنوں کو نہیں استعمال کیا جا سکتا. جو استعمال کرتا ہے اس کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. تو اس حدیث کی راویہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں. بڑی معروف روایت ان سے مروی ہے، اور حدیث کی بڑی طالب تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب شوہر فوت ہوئے تو پریشان تھی، اور ان کی بڑی معروف روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ ان سے بہتر کوئی مجھے دوسرا کوئی رفیق حیات ملے گا. تو فرماتی ہیں کہ ایک دن اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آ گیا نکاح کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا میرا. تو یہ ایک صبر کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، انہوں نے صبر کیا. اور ساتھ میں فرماتی ہیں کہ میں نے دعا کی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے مصیبت کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کرتا ہے. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی شان اور مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شوہر عطا کیا صبر کی وجہ سے. تو اس حدیث کے اندر ہم نے جو مسئلہ پڑھا وہ یہی ہے کہ برتن سونے چاندی کے نہیں ہونے چاہیے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے. وما توفیقی الا باللہ.